اور زندگی کے مطابق ہمیں اسلام ہی ملا جو ہماری زندگی کے اندر کام آتا. تو ہم نے مطلب گزارا ایسے کیا کچھ کمپرومائز کا. یہ کیا ہے زندگی؟ یہی زندگی ایسی ہے جیسے ہے کہ آپ نے جو چاہا وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا. شکر کرو کہ نہیں ہونے دیا کہ آپ کو آپ کی تدبیروں کے ٹوٹنے کا احساس ہو گیا اور اسلام کو نہیں آپ کے پاس. اتنا پتہ چل گیا کہ اسلام جو ہے آپ کی خواہش ٹوٹ گئی کہیں ہے. آپ یہ بتا رہے ہو کہ غافل ہو کہ زندگی بسر نہیں کر سکتے. آپ والہانہ طور پر زندگی بسر نہیں کر سکتے. کافروں کی طرح بسر نہیں کر سکتے. آپ کا صرف گزارا ہو رہا ہے. آپ غریب ہو پیدائشی طور پر جیسے کہ وہ بین الاقوامی طرز کے مطابق. تو پھر آپ کے پاس ایک معذرت ہے زندگی میں بھی اور معذرت ہے دین میں بھی. یہ جو معذرت ہے یہی آپ کے بچے یا میری زندگی معاف کرنا میں تو یہ پورا انجوائے نہیں کر سکے. ہمارے دین ہمیں معاف کرنا ہم پورا آپ کو فالو نہیں کرتے. اسی کا نام ہے مطلب بخشش. معذرت طلبی جو ہے نا یہ ہے بخشش. مبارزت طلبی جو ہے نا یہ تباہی ہے. وہ کیا ہوتی ہے وہی جنگ. آپ بولو سر کیا زندگی دین نہیں بن سکتی؟ بنتی ہے اگر زندگی سے آپ اپنی مرضی نکال لو. کیا ہم نے جو چاہا اور رب نے جو چاہا دونوں کہیں کسی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے؟ ہر جگہ جمع ہوتے ہیں. ان کا سنتھسس نہیں ہو سکتا؟ ہر جگہ ہوتے ہیں. کہاں؟ بشرطے کہ زندگی کو جیسے مرضی گزارو. یہ اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے گزارو. جب یہ مکان تم تعمیر کر چکو تو یہ چابی اس کو پیش کر دینی سب زندگی کی کہ میرے مالک میں بسر کر رہا ہوں جو بھی بسر کر رہا ہوں یہ سارے کا سارا تیرے نام کا. اور انصاف کرو اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ نہ بولو. کہ کبھی وہ بدرتے خود ہی آ جائے تو وہاں اس کا انکار نہ کر دے. اور اس نے کہا میں نے آ جانا ہے. نمبر 1 کیسے آئے گا؟ کبھی پیدا ہو جائے گا خوف. زندگی کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا اور پھر آپ خدا کو بھول جاؤ گے. ٹیلی فون کرو گے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کہ بھائی خوف آ گیا واقعات یہ ہو گیا واقعات وہ ہو گیا. تو وہاں اللہ آئے گا کہ کیا ہے تمہاری حالت. موت کا خوف کا بھوک کا ثمر کا اشجار کا یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کہتا اگر یہاں پر تم میرے ساتھ ثابت قدم رہو تو تمہاری غلطیاں اور غفلتیں جو ہیں نا وہ بھی منظور ہیں. مطلب کیا ایمان کہاں قائم ہوتا ہے؟ ایمان حادثے میں قائم ہوتا ہے. ایمان ٹریجڈی میں قائم ہوتا ہے. ایمان غریبی میں قائم ہوتا ہے. ایمان موت کا لفظ موت میں قائم ہوتا ہے. ایمان خواہش کے نہ پورا ہونے میں قائم ہوتا ہے. ٹوٹ جانے میں خواہش کا ایمان قائم ہوتا ہے. تو ایمان کب ملے گا؟ جب بہت ساری چیزیں خواہش کے مطابق نہ ملی. اور جو تم زندگی گزار رہے ہو شاید اس پہ راضی ہو کے دکھاؤ. زندگی اتنی ہی آپ کے پاس حاصل ہے جتنی آپ اور حاصل کرنے سے محروم ہو. یعنی کہ محرومی کا وزن اتنا ہی ہے جتنا زندگی کا حاصل ہے. کہ وہ جو چاہا اور نہ ہوا وہ جو چاہا وہ نہ ہوا وہ نکال دو. جو ہوا راضی رہو. زندگی اور دین قائم ہو گیا. زندگی کب دین بنے گی؟ جب رضامندی آپ کی آ گئی. اپنی زندگی پر تم راضی ہو جاؤ کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی مل جائے تو اسی راستے سے گزرو گے اور ایسے ہی گزرو گے. منظور ہے مجھے ہے دین. دور بھی ایسے گزرے گا ماحول بھی ایسا رہے گا. یہ زندگی اب دین بن گئی. تھوڑی دوری کرنی ہے. وہ جو بیچ میں کچھ اس طرح کی باتیں آ جاتی نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا. وہ کبھی کبھی اس سے بھی تو پوچھ لینا چاہیے. وہ پوچھتا ہے نا وہ پوچھتا ہے تو پھر بدلے میں آپ اس کو بات کرنے کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہاں بات کرتے ہیں. کہ اس کی جو اقبال نے کہا پہلے خودی کو کر بلندے تھے نا. خودی کو کر بلندہ نہیں تھا اصل میں بے خودی میں یہاں اتنا بلند ہو جا کہ ایک بار اس سے تک ہو کہ تو کیا مانگتا ہے. پھر وہ تم سے پوچھے تم کیا مانگتے اور اس نے وہی چیز مانگ لینی ہے جو تمہیں سب سے پیاری ہو. وہ ہے اللہ کاری کرتا ہے نا کمال. پھر یہ نہ کہنا
یہ جو چیز ہے حاصل اب اس کا، تو پھر وہ تمہارا کہنا مانے، جو مانگو گے ملے گا، بشرطے کہ اپنے لیے نہ مانگو۔ کسی کہنے پر بارش ہو رہی ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے بارش ہونے رہی ہے اس کو نام اناؤنس کرنا، اس کی دعا ہمیشہ منظور ہے، اور وہ دعا مانگ رہا ہے بارش ہو رہی ہے اور نہیں ہو گیا، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں تم نے اپنے نام کی اناؤنسمنٹ چاہیے کہ میں نے کل دعا کی تھی، کل بارش ہوئی تھی، تو اب یہاں سے پھر آپ دین نہیں مان سکتے، منشا کے باہر ہو گئے۔ اس لیے آپ راضی رہو تو آپ کا زندگی دین ہے۔ کتنے لوگ راضی ہیں آپ زندگی پر کہ دوبارہ ہم اس راستے سے گزرے تو ایسے ہی گزرے، سوائے شادی اس آدمی سے جس سے ہوئی ہے، سوائے اس مکان سے جام ہے، سوائے ذرا اولاد کی تھوڑی چیز میں تو ملی چاہیے، باقی سیاست میں تھوڑی سی ملی چاہیے، باقی ہم پہلے سے زیادہ راضی ہیں۔ آپ میرے کاروبار بھی بہتر ہو جائے، سیاست بہتر ہو جائے، ازدواجیات بھی بہتر ہو جائے، مکانات بھی بہتر ہو جائیں، نوکری مرتبے بہتر ہو جائیں، ملک کی سیاست بہتر ہو جائے، تمہاری پارٹی براجمان ہو جائے، تو پھر باقی حالات تم نے کیا پسند کی؟ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تدبیر شکن ہے۔ آپ تدبیر شکن کے طور پر تو مسلمان ہو، لیکن سر جو اس نے دیا اس پہ راضی، جو نہ ملا اس پہ بھی راضی، یہ تو ہو گیا لینے دینے کا۔ ہاں، لیکن جو احکامات ہیں زندگی گزارنے کے بارے میں، اس طرح سے تو ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ ماحول کا کیا ہے، ماحول رکاوٹ ڈال رہا ہے، یہ ہے نا۔ جی بالکل۔ اب اس کے احکام کے اندر یہ تھا کہ اے ایمان والو، رزق حلال کماؤ، اور اگر ممکن نہ ہو تو زیادہ حرام نہ کمانا۔ آپ میری بات ہے؟ اور اس وقت آپ یہ کہنا کہ ممکن نہیں تھا جب حلال کمانے والا کوئی انسان زندہ نہ ہو تمہارے دور میں، ابھی آدھا دور ہے، ابھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام جانا لازمی ہو گیا تھا، حلال ناممکن تھا، ابھی تم امبیشس ہو کہ تم نے حرام کمایا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ تو تم یہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو ہم خود ہی فیصلہ کریں گے کہ دیکھو حرام جائز ہو چکا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے اس وقت سے پہلے حرام نہ کمانا، جب سب کے لیے لازمی ہو جائے تو وہ حلال ہی ہوتا ہے۔ تو ماحول اجازت نہیں دیتا، یہ غلطی ہے، ماحول اجازت دیتا ہے۔ آج بھی لوگوں کے اندر آپ دیکھو شہر میں طوفان ہے وی سی آروں قسم کا، اور آج بھی مسجد بھری ہوئی ہوتی، سب مسجد بھری ہوتی، وہ بڑی عقیدے کے ساتھ نماز پڑھے ہوتے، وہ پرانے زمانے سے وضو کرتے پھر نمازیں وہ پڑھتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے کپڑے اتارو، یہ کرو وہ کرو، مطلب ادھر سے پرانی گھڑیاں اتار کے بڑے رونق لگا کے خوشبو یہ کرتے رہتے، نہیں کرتے رہتے لوگ، آج بھی قائم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہے، انکار نہیں ہے۔ تو آپ لوگ تو خیر زیادہ ماڈرن ہو نا، آپ سے زیادہ ماڈرن جو لوگ ہیں وہ ان کے گھر میں میلاد ہوتا ہے، میلاد ہوتا ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، شب بیداریاں ہوتی ہیں، اور عورتیں جو ہیں، آپ تو خیر اچھے شکل صورت والے لوگ ہو، زیادہ خوبصورت لوگ بھی تہجد کرتے ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں لوگ، بیبیاں بڑی تہجد پڑھتی ہیں، بڑی تہجد پڑھتی ہیں۔ لوہار میں کام جاگنے والی عورتیں جو ہیں یہ کچھ سینکڑوں کے حساب سے ہوں گی شب بیداری میں، پورا حساب کتاب چلا ہوا ہے، اور جن کے دم سے سارے سے قائم ہے واقعات۔ تو یہ نہ کہا کرو کہ آپ کو راستہ نہیں ملتا، کہ چلتے ہیں تو راستہ ہمیں راستہ نہیں دیتا، ہم گھر کو گھر نہیں کہہ سکتے، ہم کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں، یہ چھوٹے دل کی بات ہے۔ نہ جانا ہے تو نہ کچھ کرنا ہے، جہاں پر اگر نماز کے لیے باہر جگہ نہیں ملتی اپنے اندر جگہ لے لو، یہ گھر نہیں پڑا ہوا ادھر کونے میں نماز، جگہ نہیں ملتی ہے، لوگ کیا کہیں یہ نماز پڑھتی ہے، نہیں لوگ نہیں کہیں گے، آپ دیکھو سارے پڑھیں گے۔ وہ ایک ملامت کے بارے میں لکھا، دادا صاحب نے لکھا، کہتے کہ ملامتی فرقہ ہے کہ وہ ملامت کرتے ہیں، ملامت سے گزرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے مشہور نہیں ہوتے، ہونا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا میں ایک پرپوزیشن دیتا ہوں، دادا صاحب کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں نمازی کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے،
یہی ملامت برداشت کر لے. تو ملامتی ہو کے نماز پڑھ کہ لوگ کہیں گے اتنا بڑا سمجھدار آدمی پڑھے لکھے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اس زمانے میں خدا کا نام لے. ہاں اس زمانے اکبر اس زمانے میں خدا کا نام لیتے. ان کا اکبر یہی ملامت برداشت کر لے, چلو ملامتی ہو کے نماز پڑھ لے. اور دوسروں نے اس کے بارے میں پڑھ لکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کی ہم حفاظت کریں گے. اب اسلام کی حفاظت جو ہے تقریباً وہ ملا کر رہا ہے, مسجد والا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام تمہارے رب کا ہو, وہ حفاظت کرنے والا غیر ہو, اور تم بڑے دوست ہو تو باہر بیٹھے ہوئے ہو. تو مدعا یہ ہے کہ کر کے دیکھو, بڑی زندگی کے اندر فیسلٹی ملے گی. آج بھی 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے سب کے 24 گھنٹے ہیں. آج بھی لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہے. آج بھی بے پناہ مصروفیت ہے اور بے پناہ فرصتیں ہیں. آج بھی پیسے آپ کے پاس بہت ہیں, جتنے ہیں بہت ہیں. آج سے کچھ سال پہلے اتنے بھی نہیں تھے. آج بھی گزارا ہونے کے لیے بڑا اچھا اماؤنٹ ہے. آج بے تحاشا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شکر کی ضرورت ہے. اور دعا کرو کہ آپ کے ذریعے کوئی کام ایسا ہو جائے کہ جس سے کوئی مطلب دین کی اسلام کی خدمت ہو جائے, بس کام ہو گیا. اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماحول سے زیادہ ہمارا اپنا نفس ہی اللہ کے راستے میں یا اس پر کار بندی میں رکاوٹ ہے. تو یہی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ اگر اپنے اندر کچھ تہیا کر لے, یا اسے توفیق ہو جائے, یا اسے رہنمائی مل جائے, تو پھر ماحول تو کوئی اتنی بڑی مجبوری نہیں, اندر والی مجبوری زیادہ بڑی مجبوری. جس طرح ہے کہ جس طرح اس ماحول سے ایک انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنا محبوب نکال لیتا ہے, دوست محبوب. ماحول میں دوست کا پیدا ہونا بڑا مشکل ہے. وہ اسی ماحول میں سے مطلب ایک دوست بنا لیتا ہے. اسی ماحول کے اندر جو ہے نا اس کو اپنے انسان مل جاتے ہیں. تو ایک بار آپ کا رخ پھرنے کی بات ہے, آپ کا ویسے افراد جو ہے نا ملنا شروع ہو جائیں گے. صرف سنگت بدلنے کی دیر ہے, سارا ماحول ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. یعنی کہ رخ بدلنے کی بات ہے, سارا ماحول ٹرانسفر ہو جائے گا. آپ ایک دوست کو بدل لو, دوسرے دوست سے رکھ لو, صرف ایک دن تبدیلی کر کے دیکھ لو, آپ دیکھو کہ سارا شہر کا رنگ بدلے ہوئے ہوگا. اندر کے بدلی والی بات ہے, تبدیلی والی بات ہے. وہ کہا کہ چلتے چلتے جاتے جاتے 2 منٹ فٹافٹ چلو نمازی پڑھ لیتے, خیر ہے, یا کوئی اور بات سمجھا دے گا. کوئی بابا نے کہا چلتے فٹافٹ چلتے نماز پڑھ لیتے. کہتے اللہ کے ساتھ ٹھگی کر رہے ہیں ہم لوگ, کیا ضرورت ہے نماز کی, چلو ہمیں تو ضرورت ہے نا نماز سے, 2 منٹ میں چلو پار. آپ کو کوئی اچھا سنگت مل جائے تو آپ کا سارا ماحول اچھا جاتا ہے. کوئی بس روشن انسان ملنا چاہیے. آپ کے اندر پوری یہ چیز موجود ہے. اتفاق کی بات ہے, ضائع نہیں ہوتا انسان. یہ نہیں ہے کہ ڈیڈ ہو گیا, نیکی کے لیے ختم ہو چکا, مر چکا, نہ نیور. یہ بڑا انسان اور بڑی چیز ہے, بڑی شے ہے بڑی. یہ کبھی گمراہ ہونے کے باوجود جو ہے نا یہ نہیں ہوتا, فائنل نہیں ہوتا. اس کے اندر جو ہے نا مڑ مڑ کے دیکھنے کی صلاحیت بڑی ہے. وہ ناراض ہو کے چلا گیا کہ تو موڑ تک دیکھتے ہی جائے, ناراض نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. اس دنوں میں بات ہے کہ یہ خوشی اور غم کا اظہار بزرگوں نے کتنا کیا, کیونکہ سر ہماری خوشی بھی لوگوں میں تکلیف کا باعث, ہمارا غم بھی لوگوں کو تکلیف کا باعث ہے, نمائش ہی نمائش ہے. اس کا اظہار کا کیا سلوک ہے؟ خوشی اور غم کا اظہار. نہیں آپ اچھا کرتے ہو, آپ خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو, غم میں بھی کھانا کھلاتے ہو, گل شریف کرتے ہو, خوشی میں ولیمہ شریف کرتے ہو, اس وقت آپ ڈنر شریف کرو. چلو بسم اللہ کرو. قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے کہ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ کتاب بدی ہے, یہ کسی شاعر کا کلام ہے, تو ایسی کوئی ایک آیت بنا لیتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بنا سکتے. تو اس خاتون نے پوچھا کہ یہ کون سی نئی بات ہے, تو کسی بھی شاعر کا غالب کا کلام ہے, کوئی شخص اس کے رنگ میں نہیں کہہ سکتا. اقبال کا اپنا انداز ہے, فیض کا اپنا اسٹائل ہے. اس کا جواب مولوی صاحب دے نہیں سکے, مجھے بھی ایجوکیٹ کر رہا ہے.
اب یہ آپ سے بات نہیں اللہ کریم کی کہ آپ اس بات کو سمجھو. آپ کا یہ دور نہیں کہ آپ یہ بات سمجھو. اب وہ واقعہ نہیں ہے جو ہوتا تھا لٹکایا گیا ملکات کہ آپ اس بات کو سمجھو. کہ وہ دور ہو، وہ فساد ہو، وہ عربی کے واقعات ہو، وہاں کچھ خاص واقعہ ہوتا تھا اس زمانے میں. تو پھر یہ عرب کے فصیح الزمان اور فصیح الزبان، کوئی ان سے بات ہو رہی ہے. وہ تسلیم کر گیا تو تسلیم ہو گیا. آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی علم نے کیسے تم کلام لاؤ، تم تو اسے علاوہ بھی لاؤ گے. دیکھو کس جگہ ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں وہ ان کو اپنے علم پر ناز تھا، اپنی تعلیمات پر ناز تھا، ایک ایسے شخص نے جو بظاہر ان کی تعلیمات کے پروسیس سے نہیں گزرا اور ان کے سامنے ایک ایسی کتاب لے آئے جس کتاب کے مفاہیم اور کتاب کا جو ہے وہ سٹائل، طرز، اسلوب، اس نے ان کو حیرانی میں ڈال دیا. ساتھ یہ چیلنج ہے کہ ایسی آیت تشکیل کر کے لاؤ کن کو، ان کو. پھر انہوں نے آگے بولے یہ خانہ کعبہ پر لٹکایا کرتے تھے، اس زمانے میں رواج تھا، ہینگنگ ہوتی تھی اندوال جب کعبہ. پھر انہوں نے لکھا کہ ناتنا کل کوثر فصلی رب کے ونہار ان شان کا والابتر، یہ 3 آیتیں لے کے لٹکا دی گئی. نیچے انہوں نے پھر لکھ دیا ما ھذا قول البشر، کیونکہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ ان لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یعنی کہ فصیح الزبان یا ماحول ہے نا، اس کو مطلب ایک اشفا انسان ملا، ایک اس سے زیادہ مطلب انسان فصیح زبان ملا. ان کا یہ کوئی اور علم ہے. دیکھو نا جہاں کسی بات کا ہو جانا، کوئی ایسی بات نہیں، کتاب کا ہو جانا، کتاب کا نہ لکھا جانا، اس دور کی بات ہو رہی ہے. کہ اگر تمہیں اگر یہ بھروسہ ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے تو لاؤ اس جیسی مثال لے آؤ ایک آیت کی، میں مثل ہی ایسی مثال. تو اس ماحول نے مطلب اس کو تسلیم کیا. آپ کے پاس اتنی بات کافی کہ اس ماحول نے اس کے سامنے کوئی پریزنٹ نہیں کیا. اب آپ کے پاس تو ایک عجیب بات ہے، آپ کے پاس تو اس کی اتھینٹسٹی جو ہے نا کروڑ دفعہ ثابت ہو گئی ہے. کہ اتنی بڑی کتاب فی الحال اس طور پر حفظ نہیں آپ نے دیکھی، انکلوڈنگ دیوان غالب، دیوان حافظ اور وارث شاہ. مطلب یہ کہ اس طور پر جو ہے نا حفظ نہیں ہوا. اس طور پر جو ہے نا اس کے اندر جو کہی ہوئی بات ہے سائنٹیفک فریم میں کوئی بات غلط ثابت ہو گئی تو اس میں تکلف کی بات نہیں ہے، بتانے والی بات ہے. تو کہا میں نے موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں کہ انسان یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مر جاتا ہے. ایک انسان موت سے نکل جاتا ہے نا، پھر قرآن کے اتھینٹسٹی مشکوک ہو جاتی. ایک قرآن کا کتاب ہونا اتھینٹک نہیں ہے بات ہے، قرآن کا اتنی دیر تک مطلب ادب کے لوگوں کی نگاہ میں رہنا، یہ بڑی بات. حضور پاک کا پیغمبر تو ہونا تو اعلان ہے نا، جھوٹے پیغمبروں نے بھی اعلان کر دیا، لیکن اس طرح مطلب محبت اور ادب کے ساتھ آج بھی ہونا ایک امت کا بڑی بات ہے. لیکن یہ ثبوت ہو چکا، قرآن کا قرآن ہونا ثابت ہو چکا. اللہ کا کلام ہے تب انسانوں کی بات ہے، جھگڑا بھی کرنے کی بات کو نہیں ہے کہ یہ واٹ کلام آف اللہ، انسان کی بات ہے، زمین کی بات ہے، شیطان کی بات ہے، بغاوتوں کی بات ہے، اطاعتوں کی بات ہے، بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، پرانے لوگوں کس سے ہیں، نئے زمانے کی بات ہے، زندگی موت کے معاملے ہیں. اور عجب بات ہے جنت کے اندر کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا. اور بس ایسے ایسے کچھ مطلب انتشار میں بھی بات ہے، لیکن اتنی بات مربوط ہے کہ بعد پھر انسان جو ہے وہ پڑھنا شروع کرے تلاوت پھر سمجھ آتی کہ ہے کیا. اب یہ نہیں کہ کتاب میں مطلب اور ایسی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، اور بھی کیسی کتاب ہو، اللہ کی کتابیں ساری، علم سارا اللہ کا ہے جی. فارسی کتاب بھی اللہ ہی ہے. آپ بات سمجھ رہے، جس کو اللہ نے دیا گیان دھیان وہ اللہ ہی ہے.
مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی باتیں ساری، یہ اللہ کی مطلب ہے اپنی ذاتی یا نام سے مصروف ہے. کسی انسان نے اس کا مصنف نہیں بنا، باقی سارے کہے گا، وہ جو گرنتھ صاحب کہے گا میں نے لکھی ہے، آپ کتاب لکھو تو آپ کو کہ میں نے لکھی ہے. یہ کوئی ایسا کوئی مصنف نہیں آیا درمیان میں جو یہ کلیم کرے کہ یہ میں نے لکھی. جس نے پریزنٹ کیا اس نے کہا اللہ کی طرف سے آئی. اور یہ ہے کہ فی ذکر کو اس میں تمہارا ذکر بھی ہوگا، وہ ہوگا ہے. کبھی ورنہ سائنس کو کلو مل جاتا تھا کہ قرآن جہاں غلطی کر گیا، ایسا واقعہ نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے یہ بات لازمی ہوگی اور یہ بات نہیں ہوئی، مدت ہوگی یہ بات نہیں ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. پھر قرآن کو انا لہو لحافظون، ہم اس کی بات کرنے والے ہیں تو واقعی ثابت ہو گیا ہم اس کی بات کرنے والے. ورفعنا لک ذکرک، ہم تیرا ذکر بلند رکھنے والے ہیں. اور ذکر حضور پاک کا دیکھو بلند ہے. نماز کا مفہوم سمجھ آئے کہ نہ ہے؟ ذکر بلند ہے. آج بھی مطلب 5 وقت میں کروڑ مسجدوں کے اندر آپ دیکھو کیا واقعہ وہ پڑا ہے. مطلب شہادت دی جا رہی، سمجھ آئے کہ نہ؟ اس کو چھوڑو، ذکر کی بلندی دیکھو. یعنی کہ آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے بندے، آپ لوگ کوئی تھوڑے سے مطلب دلچسپ واقعات کرنے کی بھی آپ کی عادت ہے، اس کے باوجود آپ دروش ہی پڑھتے. کمال کی بات یہ ہے. کوئی آپ سے مطلب سائنس والے آدمی پوچھے یہ کیا کر رہے گا، کہ میں بھیج رہا ہوں بلیسنگ. بلیسنگ کس سے بھیج رہے ہیں؟ کوئی ڈاک کے ذریعے بھیج رہا ہے؟ نہیں، یہ تو مطلب اورل وربل سیدھا سادہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. وہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو آپ کی کہاں ہوتی ہے؟ پھر 1400 سال کا فاصلہ ہے، دیکھو جی کیا ہوتا ہے. یعنی کہ سینچریز میں سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہو، بلکہ کمیونین بھی ہو رہا ہے. آپ کی داد دو اور آپ کو سلام کہو کہ یہ بندہ کون ہے، کہتا ہے ڈائریکٹ لائن ہے. کدھر کچھ سینچری 2-4 سال کی بات نہیں، 1600 سینچری درود بھیجا. میں تو روتا ہے، کہتا کچھ ہوا. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ واقع ہوا. کیا ہوا؟ یہ واقع ہوا. حضور پاک کے ذکر سے جو ہوا واقع ہوا. ذرا آپ رجوع کرو، ہوا تو ہوا. ویسی ذات ہے کہ مطلب واقعی ہوا. یہ آپ کا جو درود کا شعبہ یا حضور پاک کی محبت کا شعبہ، یہ آپ کی ہائپر سینسٹیوٹی میں ہے شامل. اور یہ ہوا، یہ واقع ہوا. جس کو درود پڑھتے ہوئے مطلب ہوا نا، آنسو ہوا، واقع ہوا. اور درود پڑھا گیا اور درود سنا گیا اور اس کی مزار خوشگوار ہو گیا. جس کا درود کے دوران خوشگوار، آپ تو مطلب ہے آپ نے اپنے ہاتھوں سے رشتے دار دفن کیے، آنسو ہے، آپ کو کٹھور لوگ ہو آپ، اور درود پڑھنے میں آپ کو آنسو آ گئے، سمجھو بخشش ہو گئی، انوار و تجلیات ہو گئے. یہ تو ساری بات یہ ٹھنڈے گئے. جھگڑا تو کسی اور چیز کو ہوا پڑا ہے. آپ کا ہمارا جھگڑا یہ ہوا پڑا ہے کہ آپ لوگ ثبوت تو موجود نہیں کرنا، ہم نے نہ ہونا ہے. اب آپ لوگ جو ہے نا دنیا میں اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے حاصل کرو. اور اگر یہ بات سمجھ آتی ہے چھوڑنے کے لیے حاصل کر رہے ہو، تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی کہ چھوڑنا ہے تو پھر حاصل کیا کرے. یہ بات یاد ہے. وہ حاصل کرنا جسے چھوڑنا نہ پڑے، ورنہ بڑی مشکل میں رہو گے. ہاتھ میں آئی ہوئی چیز چھوڑتے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ دنیا چھوڑ کے جاؤ گے بڑا مشکل میں رہو گے. وہ سرمایہ، وہ حیات، وہ واقعات، وہ مرقعات اور مطلب جمالیات اور تجلیات اور گرد پیشیات جو ہے یہ آپ کی ساری کی ساری یہ چھوڑنا پڑے گا. دوست آپ کا افسوس کریں یا کریں، چھوڑنا پڑے گا. چھوڑنا پڑنا جو ہے نا، یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو سمجھو کہ آپ نے کامیابی حاصل کر. دیکھتے روز آپ صبح، آپ ہر روز آپ کا انشاءاللہ نمبر 1 آپ شادیاں